مسئلہ فلسطین جو ہے اس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کی بات ہو رہی تھی، تو ہم بھی اس حوالے سے متحرک تھے، کچھ نہ کچھ ہمارے جذبات تھے، خیالات تھے، ہمارا کنٹریبیوشن تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم فلسطینیوں کو بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب پہلے سے حالات کافی بہتر ہوئے ہیں، وہاں پہ معاملات میں آسانیاں آنا شروع ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، اور خاص طور پہ جو اسرائیلی حکومت ہے ان کا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں، وہ صحافی ہیں فلسطین کے جو مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چن چن کے ابھی کل کی بات ہے کہ 3 فلسطینی صحافیوں کو شہید کر دیا گیا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چیزیں جائیں گی نہیں، فوٹیج پہنچے گی نہیں، تصاویر پہنچیں گی نہیں، تو لوگ سمجھیں گے کہ مسئلہ ریزالو ہو گیا، حل ہو گیا۔ وگرنہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں اور فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور انکروچمنٹ کی جا رہی ہے۔ قبضہ پہلے ہی تقریباً کوئی 75% حصہ جو فلسطینیوں کا ہے وہ تو پہلے سے قابض ہے، وہاں پہ انہوں نے اسرائیل بنا لیا ہے۔ اب مزید جو تھوڑا بہت حصہ ہے ان پہ مزید قبضے جاری ہیں۔ وہ غزہ کے اندر بھی انکروچمنٹ کی جا رہی ہے، ہر لمحہ ان کی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں اور اپنا قبضہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور جو مغربی کنارہ جو کہ فلسطین کا زیادہ حصہ، چونکہ مغربی کنارہ ایک بڑا حصہ ہے، وہاں پہ بھی یہودی بستیوں کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، یہودیوں کی بستیاں بسائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کی بستیاں خالی کروائی جاتی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہمیں اس کاز کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو اللہ نے ہماری استطاعت میں رکھا ہے، جو ہمیں اللہ رب الجلال نے توفیق عطا کر رکھی ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم ان کے لیے دعائیں تو کم از کم جاری رکھ سکتے ہیں نا، اس پہ تو کوئی خرچ نہیں آتا۔ صرف ایک احساس کی ضرورت ہے، ایک تڑپ کی ضرورت ہے، ایک احساس اور فکر مندی اگر ہمارے اندر موجود ہو تو ضرور ذہن سے جو ہے وہ دعائیں نکلنی چاہیے۔ رات کو جب ہم بستروں پہ گرم بستر میں سوئے ہوتے ہیں، پاس ہی بچے بھی بالکل پیک ہو کے لحاف کے اندر لپٹے ہوتے ہیں، اور جناب ہم نے ہیٹر کا انتظام کیا ہوتا ہے، ہم انورٹر چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس لمحے کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ وہ لوگ بیچارے فلسطین کے جو خیموں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، خیمے بھی بعض دفعہ بارش ہوتی ہے تو کیچڑ سے بالکل اٹ جاتے ہیں، کیچڑ ہر طرف پھیل جاتا ہے، بستر بھیگ جاتے ہیں، وہ بیچارے کیسی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ احساس اور یہ تڑپ، یہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ جاری و ساری رہنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، اگرچہ مالی حوالے سے اب حالات کچھ بہتر ہیں، جب بارڈر کھلتا ہے وہ بھی جب دل کرتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں، کبھی کوئی الزام لگا کے، کبھی کوئی الزام لگا کے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ اس طرح پہنچ نہیں پاتی۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب وہ بس اب فراوانی کے ساتھ ان کو 2 وقت کا کھانا ملنا شروع ہو گیا ہے، یا دیگر جو سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ اب ان کو ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ ابھی بھی بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں۔ تو ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے جو کنٹریبیوٹ ہم کر سکتے ہوں، جتنا حصہ ہم ڈال سکتے ہوں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کر رکھی ہو کہ ہم اپنے گھروں کے بجٹ کا کچھ حصہ ان کے لیے بھیج دیں، تاکہ ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، وہ کسی حد تک کم ہو جائیں، تاکہ اللہ کو جا کے کہہ سکیں معذرتاً الی ربکم، اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر تو پیش کر سکیں گے نا، یا اللہ یہ ہمارے بس میں تھا، یہ تو ہم کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح دعاؤں کے ساتھ ساتھ، اپنی مالی مدد کے ساتھ ساتھ، ہماری جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ ہونے والے جو مظالم ہیں، ان کو پیش آنے والی جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، ان کا تذکرہ وہ ہم کرتے رہیں۔ ہم روزانہ سوشل میڈیا پہ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو نہیں استعمال کرتا فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام، اس طرح کی چیزیں؟ یوٹیوب کون نہیں دیکھتا ہم میں سے؟ ہر بندہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت تقریباً اس پہ گزارتا ہے۔ تو چند سیکنڈ لگتے ہیں، مستند معلومات فلسطین سے متعلقہ وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، ایک ان کے حق میں آواز بلند کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو آسان سا کام ہے نا،
اس کے لیے نہ مال لگ رہا ہے، نہ اس کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنا پڑ رہا ہے، نہ سردی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، نہ جان داؤ پہ لگانی پڑ رہی ہے، تو اتنا بھی اگر ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کل جا کے؟ تو ایک مضبوط آواز بلند کیے رکھنا فلسطین کے حق میں، اہل غزہ کے حق میں، یہ بہت ایک ضروری اور اہم کام ہے جس کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ سمجھا دیا گیا ہے، یہ چیز ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ اب مسئلہ حل ہو گیا، سالو ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کا تذکرہ جاری رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں، ہمارا کردار، ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہنا چاہیے۔ پھر ہم نے جو کام شروع کیے تھے، جب مظالم بڑے عروج پہ تھے، روزانہ خبریں آتی تھی، تصاویر دیکھتے تھے، تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ جناب ہم غیر مسلموں کا، خاص طور پہ وہ لوگ جو براہ راست اسرائیل اور اس کے جو حواری ہیں جو ان مظالم میں شامل ہیں، ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کریں۔ اور ایک ہے ان کا معاشی بائیکاٹ، وہ تو ہے ہی ہے، اچھی بات ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے، تصدیق کے بعد، تحقیق کے بعد، کہ یہ وہ کمپنیز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک ویسے بھی ہمیں امت مسلمہ کو اٹھان دینے کے لیے اور معاشی طور پہ امت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اپنے معاشی پلان بہتر کرنا اور مسلمانوں کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم کوئی ایسی کوشش اور کاوش کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو 1 سال کیا جائے، 6 ماہ کیا جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو معاشی بائیکاٹ والی بات ہے، یہ بڑے تسلسل کے ساتھ کرنے والے کام ہیں، اور ان کے مقابلے میں اپنی کمپنیز کھڑی کرنا، ان کے مقابلے کے اندر اپنے سافٹ ویئر بنا کے دنیا کے سامنے لانچ کرنا، یہ ایک مستقل کام ہے جس میں سال ہر سال ہمیں محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا اس سارے معاملے کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اسی کی بات چلتی ہے، اسی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ آپ خوشی سے مان لیں، نہ خوشی سے مان لیں، وہ ٹرمپ کہتا ہے نا کہ بھئی یورپ والوں بات تمہیں ماننی پڑے گی، ہاں کر دو نہ کر دو، کام تو وہی ہوگا جو ہم کہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا دھونس اور دھاندلی پہ چلتی ہے، کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کی بنیاد پہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو طاقت کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کرتے چلے جانا، امت کو معاشی طور پہ مضبوط بنانے کے لیے اور کافروں کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے جتنا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے۔ اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مسئلہ تھوڑا سا دب گیا ہے تو اب ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے بائیکاٹ کی مہم شروع کی تھی، جتنا پاسبل ہو سکے اس کو بھی جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور لانگ ٹرم جو منصوبے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے امت کو اویئرنس دینے کے لیے اور کافر جو دنیا ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچانے کے لیے جو لانگ ٹرم منصوبے ہیں ان کو بھی جاری و ساری رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہو سکے۔